ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دور دراز کے ایک عظیم الشان سلطنت میں ایک شہزادہ رہتا تھا جس کا نام شہزادہ سلیمان تھا۔ سلیمان کی پیدائش پر ساری سلطنت میں خوشیاں منائی گئیں۔ بادشاہ اور ملکہ نے اپنے بیٹے کے لیے عظیم الشان تقریبات منعقد کیں، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سلیمان کی پیدائش کے فوراً بعد ہی ایک بوڑھی عورت، جو کہ ایک جادوگرنی تھی، محل میں آئی اور اس نے پیشین گوئی کی کہ سلیمان کی زندگی بدقسمتیوں سے بھری ہوگی۔ شہزادہ سلیمان بچپن سے ہی ایک ہونہار اور ذہین لڑکا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی کی کہانی بہت جلد شروع ہو گئی۔ جب وہ صرف 5 سال کا تھا، اس کی ماں ایک پراسرار بیماری کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سلیمان کو اپنی ماں سے بہت محبت تھی اور اس کی وفات نے اسے بہت دکھی کر دیا۔ جب سلیمان نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی بدقسمتی کی کہانیاں ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں۔ ایک دن وہ شکار پر گیا اور حادثاتی طور پر ایک جادوگرنی کے علاقے میں جا پہنچا۔ جادوگرنی نے اس پر غصہ کر کے اسے بددعا دی کہ وہ جس چیز کو بھی چھوئے گا وہ برباد ہو جائے گی۔ اس کے بعد سے جہاں بھی سلیمان جاتا، بدقسمتی اس کا پیچھا کرتی۔ سلیمان نے اپنی بدقسمتی سے چھٹکارا پانے کے لیے بہت کوشش کی۔ اس نے دنیا کے بہترین علماء، جادوگروں اور حکیموں سے مشورہ کیا، لیکن کوئی بھی اس کی بدقسمتی کو ختم نہ کر سکا۔ ایک دن اس نے سنا کہ ایک دور دراز کی وادی میں ایک عظیم بزرگ رہتے ہیں جو کسی بھی مشکل کا حل جانتے ہیں۔ سلیمان نے فیصلہ کیا کہ وہ بزرگ سے ملنے کے لیے جائے گا۔ راستے میں اس نے بہت سی مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا۔ کبھی اس کے گھوڑے کا پاؤں پھسل گیا اور وہ زخمی ہو گیا، کبھی اسے جنگلی جانوروں نے گھیر لیا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ آخرکار کئی مہینوں کی مسافت کے بعد وہ بزرگ کے پاس پہنچ گیا۔ بزرگ نے سلیمان کی کہانی سنی اور کہا، بیٹا، تمہاری بدقسمتی کا حل تمہارے اندر ہی ہے۔ تمہیں اپنی بدقسمتی کو خوش قسمتی میں بدلنے کے لیے اپنے دل کی سچائی کو سمجھنا ہوگا۔ سلیمان نے بزرگ کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک گاؤں میں لوگ قحط سالی کا شکار ہیں۔ سلیمان نے اپنی مدد کا پیشکش کیا اور اپنی سلطنت سے اناج منگوا کر ان لوگوں کی مدد کی۔ لوگوں نے اسے دعائیں دیں اور اس کی تعریف کی۔ پھر ایک دن سلیمان نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی ایک دریا میں ڈوب رہی ہے۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس لڑکی کو بچا لیا۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ وہ ایک غریب کسان کی بیٹی ہے اور اس نے سلیمان کی مدد کے بغیر زندہ نہ رہ پائی ہوتی۔ سلیمان نے اپنی بدقسمتی کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کی مدد جاری رکھی۔ اس نے دیکھا کہ جب وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے تو اس کی بدقسمتی دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے دل کی سچائی کو سمجھ لیا، خوشی اور سکون دوسروں کی مدد میں ہے۔ جب سلیمان اپنی سلطنت واپس پہنچا تو اس نے اپنے والد کو بتایا کہ وہ بادشاہت سے دستبردار ہونا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو لوگوں کی خدمت میں گزار سکے۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کے فیصلے کا احترام کیا اور سلیمان کو اجازت دی۔ سلیمان نے اپنی باقی زندگی لوگوں کی خدمت میں گزاری۔ اس نے ہسپتال، اسکول اور یتیم خانے بنوائے۔ اس کی بدقسمتی دھیرے دھیرے خوش قسمتی میں بدل گئی۔ لوگوں نے اسے بدقسمت شہزادہ نہیں بلکہ مسیحا کے نام سے یاد کرنا شروع کیا۔ آخرکار شہزادہ سلیمان نے اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیا۔ حقیقی خوشی دوسروں کی خدمت میں ہے۔ اس نے اپنی بدقسمتی کو اپنے اعمال سے شکست دی اور ایک نیک دل انسان کے طور پر اپنی زندگی گزاری۔ یوں شہزادہ سلیمان کی کہانی ایک سبق بن گئی کہ بدقسمتی کو محنت، نیکی اور لوگوں کی خدمت سے خوش قسمتی میں بدلا جا سکتا ہے۔ آج بھی لوگ اس کی کہانی سنا کر اپنے بچوں کو یہ درس دیتے ہیں کہ حقیقی خوشی دوسروں کی مدد میں ہے۔